الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين وہ لوگ ينقضون عہد اللہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کے ساتھ جوڑنے کا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع آیت نمبر 27 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ منکرین کی طرف سے اعتراض تھا کہ قرآن کریم اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہیں. اس کا جواب ارشاد فرمایا یہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہے، اور اللہ تعالی حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرنے سے نہ عار محسوس کرتے ہیں اور نہ رکتے ہیں. اب جو لوگ اہل ایمان ہیں، جب وہ اس مثال کو سنتے ہیں تو وہ یقین ان کا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا، اور جو بے ایمان ہیں وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی. تو فرمایا کہ اس کی ذریعے بعض لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بعض گمراہ ہو جاتے ہیں، اور گمراہ اور کوئی نہیں ہوتا سوائے فاسقین کے. فاسق جو ہیں وہ اللہ کے قرآن کی آیات اور مثالیں سن کر گمراہ ہو جاتے ہیں. سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ وہ فاسق کون ہے کہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں. آج کے سبق میں فاسقین کی نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ ہر بندہ سمجھ سکے کہ یہ اگر کام میرے اندر بھی ہوا تو ظاہر ہے پھر مجھے بھی ہدایت قرآن پاک سے نہیں مل سکتی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. فرماتے ہیں فاسقین کون ہیں؟ الذین وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو، جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن وعدوں کا ذکر کیا ہے، مشہور وعدے جو ہے وہ 3 ہیں۔ ایک وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے لیا، یقیناً انہوں نے اس کو نہیں توڑا، اور کما حقہ، جیسا کہ حق تھا اللہ کے سارے نبیوں نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اس وعدے کا ذکر ہے سورۃ الاحزاب میں، آپ 21واں پارہ آخر سے نکالیں، صفحہ نمبر ہے 378، آیت نمبر 7، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7، 21واں پارہ، آیت نمبر 7، صرف 7، صفحہ نمبر 378۔ ارشاد باری تعالی ہے 7، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا۔ کس سے لیا؟ نبیوں سے، انبیاء سے، یہ اللہ تعالیٰ کا انبیاء سے وعدہ۔ وَمِن کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا۔ وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام سے بھی لیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا۔ یہ 5 نبیوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ 5 نبی اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، بڑی شان، سارے نبی بڑی شان والے ہیں۔ نبیوں میں پھر 5 نبی بڑی شان والے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام، جن کا یہاں پہ ذکر ہے۔ ہم نے ان سے لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا پختہ وعدہ لیا۔ کون سا وعدہ؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، کہ اللہ پوچھے گا سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ نبوت سچ ہے نا، سچ ہے، ان کو میں نے نبوت دی اور کہا کہ یہ سچ جو تمہیں دیا ہے، اس سچ کو آگے تم نے بیان کرنا ہے، اور پھر اللہ اس سچ کے بارے میں پوچھے گا بھی صحیح تم سے کہ بیان کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو سارے انبیاء نے نبوت کو بیان کیا یا نہیں کیا؟ حق ادا کر دیا، تو انبیاء نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ واپس آئیے، تو ایک وعدہ تو یہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے۔ انبیاء سے ایک اور وعدے کا ذکر بھی ہے سورہ آل عمران میں، وہ آپ یوں آیت سن لیں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے انبیاء سے، یہ جو ابھی میں آپ نے دیکھا نہیں تو سارے نبیوں سے وعدہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تھا، لیکن ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں دیگر انبیاء سے وعدہ تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ ان سے اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں شریعت دوں گا، نبی بناؤں گا، اگر تمہارے سامنے کہیں وہ میرا عظیم الشان نبی آ جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، پھر اللہ نے کہا اقرار کرتے ہو اور میرے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے وعدہ لیا، جو کہ باقی انبیاء تو پہلے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، اس لیے یہ موقع تو ان کو نہ ملا، لیکن اس کا عملی جامع معراج کی رات ہو گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سامنے ہوئے، سب پیچھے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر اس وعدے کا اقرار پورا کر دکھایا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئیں گے تو وہی آگے ہوں گے، ہم سارے انبیاء ان کے پیچھے ہوں گے۔ تو ایک وعدہ تو وہ تھا جو انبیاء کا وعدہ تھا، جو انہوں نے کیا کیا؟ پورا کیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے لیا، بالخصوص یہود کے علماء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے وعدہ توڑ دیا۔ آپ دیکھیں سورہ آل عمران صفحہ نمبر 68 آیت نمبر 187۔
चौथा पारा है, आयत नंबर 187, सफ़ा नंबर 68। 187 आयत नंबर 186 ख़त्म हो रही है, 187 शुरू हो रही है जी। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा, जब अल्लाह ताला ने पुख्ता वादा लिया उन लोगों से, ऊतुल किताबा जो किताब दिए गए थे। कौन सा वादा अल्लाह ने लिया? फरमाया लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, कि तुम ज़रूर इसको बयान करोगे लोगों के लिए। जिनको अल्लाह ने किताब का इल्म दिया उन पर लाजिम है कि वो अल्लाह की किताब को लोगों के सामने बयान करें। इसलिए अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, हमारे उलमा को भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि वो लोगों के सामने अल्लाह की किताब बयान करें। अल्लाह ने जिनको किताब का इल्म दिया उनसे ही अल्लाह ने वादा लिया हुआ है, उनका ये अल्लाह के साथ वादा है, या अल्लाह हम तेरी किताब को लोगों के सामने बयान लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, कि वो बयान ज़रूर करें लोगों उस किताब को लोगों के लिए। वला तक्तुमूनहु, और उसको छुपाएंगे नहीं। फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, बस फेंक दिया इस वादे को उन्होंने अपनी पीठों के पीछे। वादे को फेंक दिया मतलब उस पर अमल न किया। वश्तरौ बिही समनन कलीला, और उसके बदले में थोड़ी कीमत खरीदी, यानी किताब इलाही को, अल्लाह की किताबों को दुनियावी मफाद के लिए इस्तेमाल किया, उनको बयान करना छोड़ दिया। फबिअस मा यश्तरून, बस बहुत बुरा है जो उन्होंने सौदा किया, बहुत बुरी चीज़ खरीदी है उन्होंने। वापस आइए जी, दो वादे हो गए। और तीसरा वादा जो अल्लाह ताला ने सबसे लिया, आवाम से भी लिया, हर एक से लिया, उसमें उलमा की बात नहीं, उसमें अंबिया की बात नहीं, उसमें सब शामिल हैं। उसका जिक्र है जी सूरतुल आराफ नामे पारे में, वो भी आप निकालें, सफ़ा नंबर है 156, आयत नंबर 172। नामा पारा, सूरत का नाम है सूरतुल आराफ, सफ़ा नंबर है 156, आयत नंबर 172। सूरतुल आराफ नामा पारा, आयत नंबर 172। रकू से देखें जी। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम, और जब वादा लिया तेरे रब ने आदम की औलाद से। किससे लिया? आदम अलैहिस्सलाम। इसमें सब आ गए, इसमें औलिया भी, इसमें अंबिया भी, इसमें अवाम भी, इसमें उलमा भी, सब इसमें आ गए। बनी आदम में तो सब शामिल है ना जी। वइज़ अख़ज़ रब्बुका, जब पुख्ता वादा लिया तेरे रब ने, मिन बनी आदम, बनी आदम से, मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, यानी उनकी पुश्त से, उनकी औलाद से लिया। व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और उन सबको गवाह बनाया अपनी जानों पर। या अल्लाह कौन सा वादा लिया? का अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ कि नहीं? कालू बला, सब ने कहा जी हाँ या अल्लाह तू हमारा रब है। शहीदना, अल्लाह फरमाते हम गवाही देते हैं, अन तकूलू यौमल क़ियामा, कि दिन क़यामत के कहेंगे, इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, हम तो इस वादे से बेखबर थे, हम तो इस वादे से, इन्होंने भी वादा तोड़ा। लोगों ने वादा किया या अल्लाह तू हमारा रब है, हम तुझे रब मानते हैं, फिर दुनिया में आए तो इस वादे से गाफिल हो गए। औ तकूलू, या यूं कहें, इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्ल, बेशक शिरक किया हमारे बड़ों ने पहले। वकुन्ना ज़ुर्रिय्यतम मिन बादिहिम, और हम उनकी औलाद थे उनके बाद। बस जिस तरह बड़ों को देखा हमने भी करना शुरू कर दिया। तो ये वादा क्या हो गए? भूल गए। वापस आइए, तो ये तीन वादे जो बड़े वादे, अंबिया ने जो वादा किया पूरा कर दिखाया, उलमा ने जो वादा किया, बिलखुसूस अहले किताब को उलमा का जिक्र करके अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने भी पूरा न किया। अवाम ने जो वादा किया था अल्लाह को रब मानने का, उन्होंने भी पूरा न किया। अब अल्लाह फरमाते हैं जिसने वादा पूरा किया वो फासिक नहीं, और जिसने वादा तोड़ दिया मेरे साथ करके वो क्या है? फासिक है। फासिक कौन है? अल्लज़ीना यनकुज़ून अहदल्लाह,
فاسق وہ لوگ ہیں جنہوں نے توڑ دیا اللہ کے وعدے کو من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد۔ وعدہ پختہ کیا اور پھر اس کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ اللہ میں وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا۔ آمین آمین ثم آمین۔ نماز کے لیے ہم آتے ہیں نا، حالت قیام میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ بیٹھ کے آخر میں کہتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ حالت قیام میں بھی اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ، رکوع میں بھی ربوبیت کا ذکر ہے، سجدے میں بھی اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے، قعدے میں بھی اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ یہ ہر حال میں، نماز کی ہر حالت میں ربوبیت کا تذکرہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے بہت پرانا، یہ وہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ اور مرنے کے بعد قبر میں پہلا سوال کون سا ہوگا؟ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ عالم ارواح کا وعدہ ہے جو نماز میں یاد دلایا جاتا ہے، اور جاتے ہی پھر پہلا سوال بھی اسی وعدے کے بارے میں ہوگا۔ تو فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا۔ ایک جو دوسرا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں وہ لوگ جہاں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ وہاں سے کاٹتے ہیں۔ مثلا اللہ نے وصل کا معنی جوڑنا، وصل بالتوحید، اللہ نے کہا سارے لوگ میرے ساتھ جڑ جاؤ، جب کسی پر دکھ آئے، جب کسی پر کوئی حاجت آئے، جب کسی پر کوئی پریشانی آئے، کس کے سامنے فریاد کرو؟ اللہ۔ اب اگر جس نے یہ کام کیا اس نے تو جوڑ لیا اللہ کے ساتھ، اور جس نے شرک کیا، اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے جا کے فریادیں کی، اس نے وہ کاٹ دیا وعدہ جہاں پہ اللہ نے جوڑنے کا کہا تھا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، آپ نے کہا تھا یہاں پہ میرے ساتھ جوڑنا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا تعلق، جا کے ایسے موقع پہ غیر کے ساتھ جوڑا تو کیا کر دیا؟ کاٹ دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑا، انبیاء کے ساتھ، وصل مع الانبیاء، سارے نبیوں کے ساتھ جوڑنا ہے تعلق، سارے نبیوں کا احترام کرنا ہے۔ کسی ایک نبی کی ادنا سی بے ادبی بھی یہ کاٹنے کے برابر ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں چھٹے پارے کے شروع میں کہ لوگ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض نبیوں کو تو ہم مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور بیچ میں ایک اور راہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہے جو بعض نبیوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ سارے نبیوں کو ماننا ہے، سارے نبیوں کو کیا کرنا ہے؟ سب کے نبیوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے وصل بالانبیاء، انبیاء کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جس نے کسی ایک نبی کی بے ادبی کی اس نے وہ رسی کاٹ دی ہے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اسی طرح اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا۔ لوگوں میری کتاب کے ساتھ، یہ کتاب الہی، فرمایا فی شفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا بن کے آئی ہے، اس کے ساتھ جوڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامو۔ لیکن جس نے کتاب الہی کو چھوڑ دیا اس نے اس رسی کو کیا کر دیا؟ کاٹ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں بعد والے جو ہیں کہ وہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، بعد والوں کو چاہیے وہ یہ کہیں یا اللہ اگر ان کے، چونکہ وہ معصوم تو نہیں تھے، یا اللہ اگر کوئی لغزشیں ہوئی ہیں تو معاف فرما، لیکن ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کھوٹ نہیں۔ یہ ہے وصل، جوڑنا، لیکن کاٹتے ہیں، نعوذ باللہ ان پہ تبرہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان پہ تان کرتے ہیں، اللہ اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اسی طرح وصل مال خلق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم ہے۔ اولاد ہے تو ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ ہیں تو اولاد پہ شفقت کریں، بھائی ہے تو بھائی کے ساتھ تعلق جوڑے، دوست ہے تو دوست کے ساتھ تعلق جوڑے، پڑوسی کا خیال کرے، یہ بھی وصل ہے۔ اس تعلق کو بھی جس نے توڑا وہ بھی کیا ہے؟ کاٹنے والا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ
ما امر اللہ، اب اس میں ساری چیزیں آ گئیں، اللہ کے ساتھ کس طرح جوڑنا ہے، انبیاء کے ساتھ کس طرح جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ کس طرح جوڑنا ہے، نبی پاک کے شاگردوں کے ساتھ کیسے تعلق جوڑنا ہے، اور عام پبلک اور مخلوق کے ساتھ کیسے کیسے تعلق جوڑنا ہے، درجہ بدرجہ ہر ایک کا درجہ ہے نا، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو وہاں سے کاٹتا ہے وہ اللہ کے ہاں فاسقین میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اور نمبر 3 آخری بات، وَيُفْسِدُونَ فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ زمین میں کیا کرتے ہیں جی؟ فساد کرتے ہیں۔ فساد زمین میں، اب یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے جس کو قرآن پاک نے کئی جگہ پر بیان کیے، صرف 1-2 مقامات دیکھیں۔ آپ سورۃ النساء دیکھیں، صفحہ نمبر ہے 89 کو کیا کہتے ہیں جی؟ 89 8-9۔ بچوں سے نا وہ انگلش والی سن کے ہمیں بھی بھول گئی ہے اردو۔ سورۃ النساء صفحہ نمبر 89 آیت نمبر 119۔ شیطان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، شیطان نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، آدم کی اولاد کو میں کیا کروں گا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، تمنائیں دلاؤں گا، وہ انج ہو جا سید انج ہو جا سید، خواہشات میں لگا دوں گا ان کو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں گے۔ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں گے۔ بعض لوگ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ کے نشانی کے طور پہ کان کاٹ دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کتے لڑانے والے کتوں کے کان کاٹتے ہیں، شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب وہ اس میں وہ لڑائی جب ہوتی ہے نا تو وہ ذرا چک نہیں مار سکتے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شیطان کی پٹی پڑھائی ہوئی ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا، شیطان کہہ رہا ہے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ ہوگا مرد اچھا بھلا تو جناب وہ عورتوں کی حیت بنا لے گا۔ ایک لطیفہ، ہاں گتا رکھی گئی، پیچھے پونی لگائی ہوئی ہے۔ ایک لطیفہ آ گیا ہے، میرے خیال میں سارے داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، جو باہر سننے والے ہیں شاید ان میں کوئی داڑھی منا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی داڑھی کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں بندے کی نئی شادی ہوئی نا تو جناب وہ داڑھی شاڑھی مڑا کے فرسٹ کلاس، تو مجھے بھی صاف کرا کے، تو تیسرے چوتھے دن بیوی سے پوچھ رہے ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ اس جگہ تو پٹا کر لیتے تو بہنا لگ رہی ہیں آپس۔ اگر یہ دوپٹہ تم چاہ کر تو بہنا لگ رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کی تخلیق کو اللہ نے کیا بنایا اور میں کیا بننا چاہتا ہوں، سمجھ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو بدل رہے ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اللہ فرماتا ہے جس نے شیطان کو دوست بنایا، جس نے شیطان کو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، اس نے نقصان اٹھایا اور بڑا واضح نقصان اٹھایا۔ کیوں؟ یعدہم ویمنیم، شیطان وعدے دلاتا ہے، تمنائیں اور آرزوئیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے دھوکے کے ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ولا یجدون عنہا محیصا، اس سے چھٹکارا نہ پا سکیں گے۔ دیکھیے جی واپس آئیے، فرمایا کہ جو وعدہ توڑتے ہیں اور اللہ نے جو حکم دیا وہاں سے کاٹتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہاں فرمایا نا فقط خسر خسرانا مبینا، جس نے شیطان کے ساتھ دوستی لگائی اس نے بڑا واضح نقصان اٹھایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ کیا ہیں؟ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو جس نے شیطان کے ساتھ دوستی لگائی اس نے کیا کیا جی؟ خسارہ پایا، نقصان اٹھایا۔ چلو ایک مقام صرف اور دیکھ لیں، اس کے بعد پھر بات ختم کرتے ہیں۔ سورہ مجادلہ نکالیں، 28واں پارہ، صفحہ نمبر 491، آیت نمبر 19۔ سورت کا نام ہے سورۃ المجادلہ، 28واں پارہ، صفحہ نمبر 491، آیت نمبر 19۔
صفحہ نمبر 491 کی بالکل آخر پہ ہے جی، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 19۔ استحوذ علیہم الشیطان، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے غلبہ پا لیا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ جب شیطان غالب ہو جائے نا کسی بندے پر اور جناب اس کو پھر وہ سواری بنا لیتا ہے، جیسے بندہ سواری پہ سوار ہوتا ہے نا، باغ بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جدھر چاہے اس کو موڑ لیں۔ تو شیطان جب غلبہ کسی بندے پر پا لیتا ہے، شیطان اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، ہر الٹے کام کی طرح اس کی رسی موڑ کر لے جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑے نقصان والی بات ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ استحوذ علیہم الشیطان، اللہ فرماتے ہیں شیطان نے کیا کر لیا؟ غلبہ پا لیا۔ جب شیطان غلبہ پاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، پس بھلا دیا ان کو اللہ کا ذکر۔ جس پر شیطان کا غلبہ ہو گیا اس کے دل سے پھر اللہ نکل جاتا ہے، اللہ بھول جاتا ہے اس کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس بات پہ تھوڑا سا غور کر لیں کہ کوئی موقع آئے، خوشی کا آئے، غم کا آئے، نماز کا ٹائم ہے اور جناب کہیں جانے کا ٹائم ہے، اگر شیطان نے غلبہ پایا ہوا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اس طرف دھیان ہی کوئی نہیں ہوگا، اللہ کا حکم اس کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں ہوگا، بس ہر الٹے کام کی طرف، خواہشات کو پورے۔ شیطان کے ہاتھ میں جو رسی ہے، چاہے تو ادھر پھیر لے اور چاہے تو ادھر پھیر لے، تو شیطان نے غلبہ، تو فرمایا جب شیطان غلبہ پا لیتا ہے فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، بھلا دیا ان کو اللہ کی یاد، اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو گئے، اور پھر کیا ہو گیا؟ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا لشکر بن گیا۔ استغفر اللہ، شیطان کا کیا بن گیا؟ تھے انسان بنی آدم میں سے تھے لیکن لشکر بن گیا شیطان کا۔ الا، پھر خوب سن لو، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کا لشکر خسارہ پانے والا ہے۔ شیطان کا لشکر کیا ہے؟ خسارہ پانا۔ واپس آئیے، تو جتنا جس کا شیطان کے ساتھ تعلق ہوگا اتنا خسارہ پانے والا ہے، اور اس خسارے میں، شیطان کے ساتھ تعلق پانے والے میں، خسارہ اٹھانے والوں میں شرک بھی جو ہے نا، شرک بہت بڑا خسارہ سودا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورۃ الزمر بھی دیکھ لیں، صفحہ نمبر 420 آیت نمبر 65، سورۃ زمر 24واں پارہ ہے، صفحہ نمبر 420، صفحہ نمبر 420 سورۃ زمر آیت نمبر 65۔ صفحہ نمبر 420 آیت نمبر 64 اور 65 دونوں دیکھیں گے رکوع سے، سورۃ زمر۔ قل اغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، مکے والوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرتے ہیں جی، کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ہم اللہ کی کر لیں گے، چلو صلح ہو جائے۔ اس کا جواب دیا، قل، آپ کہہ دیجئے، افغیر اللہ، کیا پس اللہ کے علاوہ، تأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبدو، کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْكَ، اور حالانکہ یقیناً میری طرف تو یہ وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے میرے محبوب آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی گئی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل ضائع کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کس میں سے ہو جائیں گے؟ اب خسارہ سمجھ آیا کہ جس نے شیطان کے ساتھ دوستی لگائی اس نے بھی خسارہ پایا، جس پر شیطان نے غلبہ پا لیا اس نے بھی خسارہ پایا، اور جس نے رب کے ساتھ شرک کیا اس نے بھی کیا پایا؟ خسارہ پایا۔ اب واپس آئیے، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے، اللہ ہمیں خسارے سے محفوظ فرمائے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر عبادت کرتے ہوئے انہیں دنیا کا کوئی فائدہ ملے، اطمئن بھی، مطمئن ہوتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی دنیاوی نقصان نظر آئے، انقلب علی وجہہ، منہ موڑ لیتے ہیں، خسر الدنیا والآخرہ،
انہوں نے دنیا کا بھی خسارہ اٹھایا، آخرت کا بھی خسارہ اٹھایا۔ ذالک والخسران المبین، ان سے بڑا نقصان والا اور کوئی نہیں ہے جس نے اللہ کے دین کو صرف دنیا کے مفاد کے لیے مانا۔ اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو فاسقین کی گویا کہ 3 صفتیں اور پھر نشانیاں۔ پہلی صفت وعدہ توڑتے ہیں، دوسری صفت کاٹتے ہیں جہاں اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا، اور تیسری صفت فساد کرتے ہیں اور انجام کے یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کے ساتھ، ان یوصل جوڑنے کا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔